بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقال أيضا اللهم ارحمني بترك المعاصي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ معصیت اور گناہوں میں مبتلا کر کے مجھے بدبخت نہ بنا دینا۔ شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو۔ اے اللہ معصیت میں گناہ میں مبتلا کر کے مجھے بدبخت اور شقی نہ بنا دینا۔ اور دوسری دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے میرے اوپر رحم فرما دے۔ یہ دونوں الگ الگ دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں۔ ان میں غور کرنے سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معصیت شقاوت کا سبب ہے۔ آدمی کی بدبختی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اور دوسری حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ترک معاصی یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ کی رحمت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اس سے فرمایا اللہم ارحمنی بترک المعاصی، معصیتوں کو ترک کرنے سے، ترک کرنے کی وجہ سے، اس کے سبب سے میرے اوپر رحمت نازل فرمائی۔ معلوم ہوا کہ گناہ بدبختی کا ذریعہ ہے اور گناہ کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ لوگوں میں آج گناہوں کا بڑا سیلاب چل رہا ہے۔ سیلاب آتا ہے تو لوگوں کو بہا کے لے جاتا ہے، دور دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیے چنئی کا اثر یہاں تک ہے، کئی 100 کلومیٹر پر وہ ہے، لیکن اس کے اثرات بنگلور میں، اس کے اطراف میں، جوانب میں، سب جگہ پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ موسم تبدیل ہو گیا، حالات بگڑ گئے، تو معلوم ہوا کہ سیلاب آتا ہے تو بہت دور اثر، دور رس نتائج چھوڑتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا سیلاب اس وقت بہا بہا کے لوگوں کو لے جا رہا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو بڑی بڑی چٹانیں بھی ہل جاتی ہیں، بڑے بڑے درخت جو 100 برس سے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں، بہت مضبوط ہیں، آپ ان کو ہلانا چاہیں تو 10 نہیں 100 آدمی نہیں ہلا سکتے ہوئے۔ لیکن سیلاب کبھی ایسا آتا ہے کہ ایسے درختوں کو بھی اکھاڑ کے لے جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانوں کو ہلا دیتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے۔ جیسے یہ ظاہری سیلاب کے اثرات ہیں، باطنی سیلاب کے بھی یہی اثرات ہیں۔ گناہوں کا سیلاب آتا ہے تو یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو بہا لے جاتا ہے، طالب علموں کو بہا لے جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بہا لے جاتا ہے، عالموں کو بہا لے جاتا ہے، فاضلوں کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ ہے گناہوں کا سیلاب۔ دیکھو چٹانیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں اپنی جگہ، لیکن سیلاب آتا ہے تو اسے بھی ہلا ہی نہیں بلکہ بہا لے جاتا ہے۔ اسی طریقے پر گناہوں کا سیلاب اگر آتا ہے تو اس کا بھی اثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مائی کے لال، بڑی بڑی علم کی چٹانیں،
بڑے بڑے تقوی کے پہاڑ اس کی وجہ سے زلزلہ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارا تقوی ایسا ہو، ہمارا فضل ایسا ہو، ہمارا علم ایسا ہو، ہماری استقامت ایسی ہو کہ کسی بھی قسم کا کوئی طوفان آئے لیکن ہم اپنی جگہ سے نہ ہلنے پائیں۔ ایسا ہوگا تو بہت بڑے بڑے سیلاب آئے تو بھی حرج کی بات نہیں، لیکن پہلے ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئے گا سیلاب، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی قانون لگا دیں کہ بھائی دنیا کے اندر سیلاب نہ آئے۔ کیسا لگا سکتے ہیں؟ گناہوں کا سیلاب نہ آئے، وہ تو آئے گا۔ جب لوگ چاہیں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی، لیکن ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا یہ اصل بات ہے۔ اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے لو لگاؤ۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، بدکاروں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، کافروں کا، مرتدوں کا ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ کو تعجب ہوگا میرے الفاظ سے، لیکن آپ جب سمجھیں گے تو واضح ہو جائے گی بات۔ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جو لوگ فحش اور بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ پر ظلم ڈھالتے ہیں، یعنی گناہ کر کے ظلم کر لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو فاسقوں کا ذکر ہے، بدکاروں کا ذکر ہے۔ نہیں نہیں، نیکوں کا ذکر ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آگے کہا ذکر اللہ۔ جب کوئی فحش کام ان سے ہو جاتا ہے، بے حیائی کی بات سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے کہ بھائی بہا لے جا رہا ہے سیلاب، میں بھی بہہ گیا، تو ایسے وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، وہ سیلاب میں پھر بہتے نہیں ہیں۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی ہو سکتی ہے، فاضل سے ہو سکتی ہے، طالب علم سے ہو سکتی ہے، مدرس سے ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ سیلاب میں اس کی زد میں آتا ہے تو اسی پر وہ بہہ کے نہیں چلا جاتا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت اللہ کو یاد کرنے والا نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس آیت کے اندر ذکر نیکوں کا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت اللہ والا ہے، لیکن ایک زد آئی اور اس کی زد میں آ گیا، لیکن یوں ہی بیٹھا نہیں رہا، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ذکر اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے، کہ انہوں نے لکھا ہے، میں نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ محض اللہ کا نام رٹ لیتا ہے۔ کہتے یہ معنی یہاں پر نہیں ذکر اللہ کا، کہ گناہ ہوا تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل میں ادھر کا خیال ادھر، یہ تب تو کچھ نہیں ہونے کا اور بہہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہاں ذکر اللہ کا معنی ہے ذکروا حق اللہ علیہ، وذکروا عظمت اللہ، وذکروا جمال اللہ، وذکروا الہیبۃ للہ۔ یہ سب تفسیریں انہوں نے کی ہیں۔ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو ایسی حالت پیش آ جاتی ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، دل اس کا پریشان ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی عظمت و جلالت کو یاد کرتا ہے،
اوہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، اگر اللہ میری پکڑ کر لے تو کیا ہوگا؟ اس کی جلالت یاد آتی ہے، اس کی عظمت یاد آتی ہے، اس کی بزرگی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کتنا بڑا ہے میرا مالک، کتنا عظیم الشان ہے وہ، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، سورج چاند بنانے والا۔ اللہ اکبر، کیا اس کی کائنات، کیا اس کی چیزیں۔ آپ ذرا کبھی سوچا کرو کہ اگر ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، یہ نہیں سمجھو کہ 1000 آدمی یہاں بیٹھے ہیں یا 10,000 آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں، اتفاق سے ایک شیر یہاں پر نکل کے آ گیا، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بیٹھیں گے آپ لوگ یہاں؟ ایسا بھاگیں گے، ایسا بھاگیں گے، دیوار ٹوٹ سکتی ہے تو توڑ کے بھاگیں گے، ہے نا؟ ادھر سے نکلوں، ادھر سے نکلوں، دری سے کٹ کے نکلوں، اوپر چلا جاؤں، چھلانگ لگا دوں، 1000 کا مجمع بھی اس وقت میں منتشر ہو جائے، سب پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اس پر آپ غور کیجئے کہ جب ایک شیر ہمارے سامنے آ جائے، اس کی ہیبت اور جلالت اور اس کی بڑائی کے تصور سے ہمارا پتا پانی ہو جاتا ہے، ہوش حواس ہم کھو بیٹھتے ہیں، تو جو اللہ ایسے کروڑ شیروں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی جلالت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے اندر کیا جلال ہوگا۔ ایک بار بہت سالوں پہلے شیموگا گیا میں ایک جلسے میں، 20-25 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں آپ کو، تو وہاں کے کچھ احباب نے کہا کہ یہاں پر سفاری پارک ہے، تو اس میں تھوڑا تفریح کے لیے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے، سیرو فی الارض۔ اور وہاں پر گئے، وہ سفاری پارک میں جو ہے گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ حکومت ہی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بیٹھنا اور چاروں طرف سے بالکل پیک، محفوظ، اور وہ جو ہے اندر جنگل کے لے جاتی ہے گاڑی۔ تو اس کے اندر ہم 5-6 آدمی کچھ تھے، بیٹھے اور چلے۔ تو اندر جا رہے تھے، ایک جگہ پر دیکھا کہ 3-4 شیر ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہماری گاڑی یہاں جا رہی ہے کچھ فاصلے پر، اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے، ہماری گاڑی کو ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ یہ ہوتے ہیں، اس کے اندر سے ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کی قسم، شیروں کے دیکھنے سے دل کے اوپر جو ہیبت طاری ہو رہی تھی، حالانکہ محفوظ جگہ بیٹھے ہیں، پورا یقین ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، شیر کچھ نہیں کر سکتا مجھے یہاں پر، میں محفوظ ہوں، گاڑی میں محفوظ ہوں، بند ہوں، وہ آئے گا تو ٹکر کھا کے جائے گا، مجھے تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود شیر کے دیکھنے سے دل کے اوپر جو ہیبت اور اثر ہو رہا تھا، وہ آج تک میرے دل پر میں محسوس کرتا ہوں۔ خیر گئے، وہاں سے آ گئے، تو اس کے بعد مجھے عجیب طرح کا رونا آ گیا۔ جہاں پر قیام تھا وہاں پر آ کر میں کچھ ایسا دھاڑے مار کے رونے لگا، لوگ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا بھئی یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے ایسے شیروں کو پیدا کیا ہے۔ ایک شیر، 2-4 شیر کا یہ حال، اس اللہ نے تو کروڑ شیر پیدا کیے ہیں، کرتا ہی رہتا ہے، روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ شیر ایک کیا، کتنے اور جانور ہیں، ان کی ہیبت، ان کی جلالت۔ ہاتھی کو دیکھو اللہ نے کیسا بنایا، کوئی اس کا مقابلہ کرے؟ کئی جگہ واقعات پیش آتے ہیں، کار جا رہی ہے، ہاتھی وہاں موجود، اس نے ہاتھی نے کھڑا کر دیا اور کار کو نکال کر چپک کے پھینک دیا ایسا۔ اس کے لیے تو ایک معمولی چیز ہے وہ، جیسے کوئی آپ ڈبیا کو اٹھا کے ایسا جو ہے چپکا کے پھینک دیتے ہیں، بڑی بڑی کاروں کے ساتھ وہ جانور ایسا کرتا ہے۔ ایسے کتنے ہاتھیوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی جلالت، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کیا ہوگی، اور ہمارے دلوں پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، اس پر غور کیجئے۔ اس کو کہہ رہے ہیں حضرت علامہ آلوسی بغدادی
کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں اگر کبھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کی ہیبت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی جلالت کو یاد کرتے ہیں۔ جلالت کو یاد کیسے کریں اس کے لیے ایک مثال میں نے دے دی، اس طریقے پر غور کیا کرو، یہ مراقبہ کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند سورج کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو اور چیزوں کو دیکھو، اللہ کی جلالت و عظمت و بڑائی و کبریائی پر غور کرتے چلے جاؤ، دل کے اندر اللہ کی ہیبت و جلالت آئے گی اور آدمی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو کے نکل جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہی وہ اللہ کے حق کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا حق کیا؟ بھئی اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور بندگی کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یہی تو سب سے بڑا اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت ہو، اس کی بندگی ہو اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ دماغ سے، نہ دل سے، کسی طور پر اس کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ اللہ کا حق۔ اگر کسی نیک بندے سے کبھی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کے حق کو یاد کرتا ہے، ارے میں نے کیا نکمی حرکت کی اور میرے اللہ کے حق کو میں نے مار دیا۔ باپ کے حق کو مار دے، ماں کے حق کو کھا جائے، بری بات، اللہ کے حق کو دبا لے، اللہ کے حق کو ختم کر دیں، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ یہ یاد کرتے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے کہی وَذَكَرُوا الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیشی کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے گناہ کر دیا، قیامت کے دن یہ پیش ہوگا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا تیری آنکھوں سے یہ کیا تھا، تیری زبان سے کیا تھا، تیرے ہاتھ پیر سے یہ کیا تھا، یہ بدکاری کیا تھا، یہ لفاظی کیا تھا، یہ اور یہ کیا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں یہ سوچتے ہیں گناہ سے بچ جاتے ہیں، فاستغفر اللہ، معافی مانگنے لگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، بڑا گناہ ہو گیا، بڑا خبیث کام میں نے کر دیا، فوراً گڑ گڑاہٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ذکر اللہ کا ایک مطلب۔ اور ایک اور مطلب بیان کیا انہیں وَذَكَرُوا جَمَالَ اللہ، مگر یہ تو وہ سمجھیں گے جن کے دل کو اللہ کی محبت نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو، کہتے ہیں اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے جمال کو بھول کر کسی اور پہ فریفتہ ہو گیا، کسی اور میں آنکھیں ڈالنے لگا، کسی اور کو دل دینے لگا، کسی اور غلط کام کی طرف جانے لگا۔ ارے اللہ کا جمال کیسا، وہ جلال خداوندی کو بھی یاد کرتے ہیں، وہ جمال خداوندی کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا جمال ان کو یاد آتا ہے۔ ارے اتنے حسین و جمال کو دیکھ کر میں کیسے کسی اور طرف کو دیکھنے لگا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا جمال ان کے سامنے آتا ہے تو دوسرے سارے جمال پھیکے پڑ جاتے ہیں، تمام کے تمام حسن و جمال جو دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے سامنے بالکل پھیکے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں میں اٹک گیا، کہاں جا کے لگ گیا، کیسی بری جگہ پر چلا گیا، اب اس کو پریشانی و پشیمانی ہوتی ہے۔ میں نے پرسوں ایک قصہ سنایا تھا مولانا روم کا بیان کردہ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک شہزادہ تھا، بڑا حسین تھا، خوبصورت تھا، خوب سیرت بھی تھا، نیک طبیعت بھی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایک بہترین لڑکی سے اس کی شادی کرے، دیندار لڑکی سے، چنانچہ تلاشی کر کے اس کے بعد شادی کر دی۔ شادی کر دی، بہترین لڑکی ہے، لیکن اس کی مصیبت یہ تھی کہ وہ لڑکا اسے دیکھتا ہی نہیں تھا، نہ اس کے بعد جاتا تھا، نہ بات چیت کرتا تھا، نہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ الگ الگ رہتے تھے۔ 1 سال 1.5 سال گزر گیا، بچہ بھی نہیں، کچا بھی نہیں۔ بادشاہ کو پریشانی شروع ہو گئی،
اس نے کہا کہ میری بہو نظر آتی ہے کہ خوش نہیں ہے میرے گھر میں، سب کچھ موجود ہے، دولت کے انبار موجود ہیں، حشم و خدم موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن جو ہے میری بہو خوش کیوں نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہو رہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کو، مشائخ کو اور کچھ عاملین کاملین کو، سب کو بلا لیا۔ بھائی مشورہ ہے، کیا مشورہ ہے؟ میری بیٹے کی شادی ہوئی 1 سال 1.5 سال ہو گیا، لیکن جو ہے دونوں میں کوئی ربط ضبط نہیں معلوم ہوتا، بہو میری خوش نظر نہیں آتی، بچے بھی نہیں ہو رہے، ذرا بتاؤ کیا ہو گیا؟ ایک عامل صاحب تھے، انہوں نے حساب کتاب کرنے کے بعد یہ کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر ایک بڈھی بدصورت عورت نے جادو کر دیا ہے۔ بڈھی بدصورت کریہ المنظر عورت نے جادو کر کے آپ کے بیٹے کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے، اور جادو ایسا کیا ہے کہ اس کی بیوی اسے بری نظر آتی ہے جادو کے اثر سے۔ اب وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو دل ہی نہیں لگتا، وحشت ہوتی ہے، ارے کیا برا چہرہ ہے، کیا خبیث چہرہ ہے، اور بڈھی کو دیکھتا تو بڑا مزہ آتا ہے، بڈھی کو دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے۔ اب بڈھی کے پاس جانا آنا کرتا، بیوی کو چھوڑ دیا۔ وہ عامل صاحب نے بتایا کہ یہ ہو گیا تمہارے بچے کے ساتھ۔ بادشاہ حیران، پریشان، پشیمان، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ بھئی علاج کرو۔ تو اس نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں جادو کیسا کیا گیا ہے۔ قبرستان میں ایک قبر کے پاس جو ہے کچھ جادو کی چیزوں پر دم کر کر کے، منتر پڑھ کے، گانٹھیاں لگا کے دفن کیا گیا ہے، وہ میں نکالتا ہوں، نکالا، اور اس کے بعد میں جو ہے دعائیں پڑھ کر، آیات پڑھ کر، دم کر کر کے اس کو کھولنے لگا۔ جو گھانٹیاں کھلتی چلی گئی، لڑکے کی طبیعت کے اندر کچھ حشاشیت بشاشیت پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ پوری گھانٹیاں کھلنے کے بعد اب اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بڈھی کتنی کریہ المنظر ہے، اور یہ میری بیوی کتنی حسین و جمیل ہے۔ اب اسے افسوس ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں پھنس گیا تھا؟ اتنا حسین چہرہ، ایسی جمیل عورت میرے پاس موجود، میں کہاں پھنس گیا تھا؟ مولانا روم کہتے ہیں اسی طریقے پر دنیا والے لذتوں میں، خواہشوں میں، دنیا کی چیزوں میں جادو کے اثر سے، کون سا جادو؟ دنیا کا جادو، لذتوں کا جادو، شہوتوں کا جادو، خیالات کا جادو، یہ لوگوں پر اثر ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اللہ کو نہیں دیکھتے۔ لیکن جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کا حسن و جمال آتا ہے سامنے، لاحول پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں پھنس گیا تھا؟ یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی ہیبت، جلالت، عظمت، اس کا حق، اور اللہ کے سامنے پیشی قیامت کے میدان میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا حسن و جمال، یہ سب چیزیں یاد کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کی یہ سب تفسیریں ہیں جو علامہ آلوسی نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد ہی انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، الغرض، یہاں یہ مطلب ذکر اللہ کا نہیں ہے کہ محض اللہ کا نام لے لے، بلکہ مطلب ہے ان چیزوں کو یاد کرے۔ لہذا بھائی یہ بڑا نسخہ آ گیا ہاتھ، آیا نہیں آیا؟ عظیم الشان نسخہ قرآن کے ذریعے آ گیا۔ کچھ غلطی ہو جائے، بشری تقاضوں سے ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کرو، اس کی جلالت کو یاد کرو۔ جلالت کو یاد کرنے کا ایک انداز آپ کو بتا دیا، شعروں والی بات، یاد کرو اس کی ہیبت کو، جلالت کو، عظمت کو، اور اللہ کے سامنے پیشی کو، قیامت کے دن مجھے پیش کیا جائے گا، کیا منہ دکھاؤں، اور پھر یہ اللہ کے جمال کو یاد کرو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے سے غلطی جو ہوئی وہ بہت بری اور بدترین ہوئی۔ فوراً آپ کیا کریں گے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے گی، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، توبہ کر لیا، استغفار پڑھ لیا، فوراً اللہ کی جناب میں آ جائیں گے۔ یہ ہے فاستغفر اللہ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بیچ میں اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا ہے بھی کون معاف کرنے والا؟ وہی تو ہے، اسے اسی کو پکارو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا،
اور یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اتفاق سے غلطی ہو جائے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنی ان برائیوں پر اصرار نہیں کرتے، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ نیک بندوں کا حال ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو بھائی بہت اہم نسخہ ہم کو ملا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا نسخہ، اور اس کی تفسیر آپ کو بتائی۔ جب کوئی برائی ہو اللہ کو اس طرح یاد کرے، انشاءاللہ گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے، پاک صاف آپ ہوتے چلے جائیں گے۔ جب پاک صاف ہو جائیں گے، وہ حدیث پھر یاد کرو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ترک معاصی سے میرے اوپر رحمت نازل ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر گناہ میں مبتلا رہیں گے تو پھر وہ دعا یاد کرو، لا تشقنی بمعصیتک، معلوم ہوا معصیت کرنے سے آدمی شقی و بدبخت بنتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے گناہ سے بچا لیجئے۔ اس لیے کہ اگر آپ گناہ سے نہیں بچائیں گے میں شقی و بدبخت ہو جاؤں گا، شیطان کا بھائی ہو جاؤں گا۔ میں تو رحمان کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، شیطان کا بھائی بن کے نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔